السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان۔ آج ہم بات کریں گے حق ملکیت اور حق حکمرانی کے اوپر شارٹ سے الفاظ میں۔ تفصیلی ایک ویڈیو اس میں آئے گی جس میں ہم ماہرین کی رائے کو بھی شامل کریں گے۔ حق ملکیت اور حق حکمرانی دو جو ہے وہ الگ الگ لیکن گہرے جڑے ہوئے سیاسی، قانونی اور فلسفیانہ تصورات ہیں۔ حق ملکیت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ کسی فرد یا گروہ کے جائیداد اور وسائل پر قبضے اور استعمال کی جو اختیار ہے اس سے ہے، جبکہ حق حکمرانی کا جو تعلق ہے وہ کسی محسوس علاقے کی عوام کو حکومت سازی، قانون سازی اور اپنے فیصلے خود کرنے کے مکمل سیاسی اختیارات میسر آنے سے ہوتا ہے۔ ان دونوں کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ بنیادی حقوق کا تحفظ ہی ہوتا ہے۔ حق ملکیت جو ہے، جس کو رائٹ ٹو پراپرٹی بھی کہا جاتا ہے، یہ کسی بھی انسان کو اس کی ذاتی یا اجتماعی جائیداد پر مکمل اختیار دیتا ہے، اور اس میں زمین، مکان، کاروبار اور پیداواری وسائل کو قانون کے مطابق اپنے پاس رکھنے اور استعمال کرنے کا حق ہوتا ہے اس بندے کے پاس۔ سرمایہ دارانہ نظام کی طرف اگر ہم اس میں تھوڑا سا دیکھ لیں تو اس نظام میں ذاتی منافع اور جائیداد رکھنے کی مکمل آزادی ہوتی ہے اور حکومت کی مداخلت کم سے کم ہوتی ہے۔ اس نظام میں جو ہے وہ ذاتی ملکیت کے بجائے وسائل پر ریاست یا برادری کا جو ہے وہ اجتماعی کنٹرول بھی ہوتا ہے۔ اگر انسانی حق دیکھا جائے، انسانی حقوق کی بات کی جائے تو اقوام متحدہ کے چارٹر آف ڈیمانڈ، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی منشور کے مطابق کسی بھی شخص کو اس کی مرضی کے بغیر اس کی ملکیت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم کشمیر کے تناظر میں، اپنے خطۂ کشمیر میں ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور اگر حق حکمرانی کو دیکھا جائے، رائٹ ٹو گورننس یا رائٹ ٹو گورن پہ بات کی جائے، تو کسی بھی خطے کی جو عوام کی سیاسی آزادی اور خود مختاری کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ حق حکمرانی کسی محسوس علاقے میں رہنے والے جو افراد ہیں وہ ان کو اپنے نمائندے منتخب کرنے، آئین بنانے اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار ہونا، یہ جو ہوتا ہے وہ حق حکمرانی ہوتا ہے۔ عوامی جو حاکمیت ہوتی ہے، جس میں جدید جمہوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ اقتدار کا اصل سرچشمہ عوام ہیں اور حکومت چلانے کا حق صرف عوامی نمائندوں کو ہے۔ اب آزادی کی تحریکیں دنیا بھر میں جہاں بھی حقوق یا آزادی کی تحریکیں چلتی ہوں، جیسے کہ جموں کشمیر کا ہم بات کر رہے ہیں، جموں کشمیر یا دیگر متنازع خطے جہاں کہیں پر یہ چلتی ہیں، وہاں حق حکمرانی اور عبوری آئین کا مطالبہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور ہمارے ہاں کشمیر میں تو یہ چیز 100% ہے۔ اس کا ایکشن کمیٹی آپ دیکھیں، ابھی حال ہی میں اس پر جو ہے وہ انہوں نے بہت سارے احتجاج ریکارڈ کروائے، بہت سارے جلسے انہوں نے کیے۔ تو حق ملکیت کے بغیر انسان معاشی طور پر کمزور رہتا ہے، اور حق حکمرانی کے بغیر وہ سیاسی طور پر غلام رہتا ہے۔ حقیقی آزادی کے لیے یہ جو دونوں پہلو ہیں، ان دونوں کا جو ہے وہ بیک وقت موجود ہونا ضروری ہے۔ ایک مثالی ریاست وہ ہے جہاں عوام کو اپنے وسائل پر حق ملکیت بھی حاصل ہو اور اپنی حکومت پر حق حکمرانی بھی میسر ہو۔ اب آپ تمام لوگوں کی قیمتی رائے درکار ہے۔ نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہو اس میں کسی موسٹ سینئر پرسن کو ہم انوالو کریں گے، جن سے ہم سوال و جواب بھی کریں گے کچھ، اور آپ بھی کمنٹ سیکشن میں کچھ سوال رکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے سوال بھی جو ہے وہ اس پوڈ کاسٹ میں شامل کیے جائیں، اور مزید جو ہے وہ اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بھی ہم لے کر آئیں گے، جس میں بہت ساری معلومات جموں کشمیر، خطہ جموں کشمیر کے حوالے سے اپنے تمام تر لوگوں تک پہنچائی جائیں گی۔ ہماری ویڈیو کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا، بلکہ معلوماتی انفارمیشن کے پرپس کے لیے ہم یہ ویڈیو کریٹ کرتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ بہترین معلومات سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے تھرو ہم آگے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی یہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے پھر یہ میں التماس کروں گا کہ آپ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کریں کمنٹ سیکشن میں، اور اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں ویڈیو کے حوالے سے۔ کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، کہاں پر امپرومنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سیکھ رہے ہیں اور سیکھنے کے عمل میں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ عوامی ایکشن کمیٹی زندہ باد۔